डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। हमारा आज का टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर है, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या क्या किस्में हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की 4 बड़ी किस्में हैं। There are 4 major types of co-curricular activities. Number 1, literary activities. Number 2, physical activities. Number 3, social activities. Number 4, aesthetic and cultural activities. जिन एक्टिविटीज़ का ताल्लुक आपके ज़हन के साथ है, इनको हम लिटरेरी एक्टिविटी में रखते हैं। जिन एक्टिविटीज़ का ताल्लुक आपकी फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ है, इनको हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रखते हैं। जिन एक्टिविटीज़ का ताल्लुक आपकी सोशल डेवलपमेंट के साथ है, इनको हम सोशल एक्टिविटीज़ में रखते हैं। और इसी तरह जिन को करिकुलर एक्टिविटी का ताल्लुक आपके एस्थेटिक सेंस के साथ है, इन्हें हम एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में रखते हैं। अब हम इनको अलग अलग करके डिटेल में पढ़ेंगे। So, let us start with literary activities. First one, जहाँ तक लिटरेरी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, इसमें वो को-करिकुलर आती हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें आपको ज़्यादातर अपनी ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। Thus, we can say literary activities are those co-curricular activities which mostly require intellectual dimension. मिसाल के तौर पर डिबेट एक लिटरेरी एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आपको अपनी ज़हनी सलाहियतें लगानी पड़ती हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी, याददाश्त, टॉपिक के बारे में जितनी डिटेल आपको याद होगी, इतना ही आप अच्छा सा डिबेट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्बल कंप्रहेंशन, यानी जो एग्रीमेंट्स आपके मुखालफिन स्पीच के ज़रिए से पेश करेंगे, उन्हें समझना। इसी तरह से रीजनिंग, एनालिसिस वगैरह ज़हनी सलाहियतें इसमें आती हैं। ज़ाहिर है, जब इन एक्टिविटीज़ में आपका माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, यानी आपका माइंड डेवलप होता है। लिटरेरी एक्टिविटी में एक तो डिबेट्स आएंगे, इसके अलावा इसमें मैगज़ीन्स, लाइब्रेरी, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स और सेमिनार्स वगैरह आएंगे। डिबेट्स, मैगज़ीन्स, लाइब्रेरी, ये तीनों लिटरेरी एक्टिविटी में आते हैं। ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2, फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटी
میں وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آتی ہیں جن میں آپ کی باڈی زیادہ انوالو ہوتی ہے. Thus we can say physical activities are those co-curricular activities which require physical dimension. مثال کے طور پر جب آپ کوئی فزیکل ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ اس میں مختلف قسم کی باڈی موومنٹ کرتے ہو، لہذا فزیکل ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹیز میں آئیں گے. گو ان ایکٹیویٹیز میں آپ کی باڈی زیادہ انوالو ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. These activities ensure your physical development. فزیکل ایکسرسائز کے علاوہ ان ایکٹیویٹیز میں ماس ڈرل، گیمز اینڈ سپورٹس آتے ہیں. NCC یعنی نیشنل کیڈٹ کارپس اور اسکاؤٹنگ آتے ہیں. ان فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہمیں گیمز اینڈ سپورٹس، NCC اور اسکاؤٹنگ اس چیپٹر میں آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پوائنٹ نمبر 3. Let us discuss the third one, which is social activities. سوشل ایکٹیویٹیز میں کو-کریکولر ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو گروپ ایکٹیویٹیز ہیں. گروپ ایکٹیویٹیز آپ میں سوشل ٹریڈس پیدا کرتی ہیں جس سے آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. The social activities are those co-curricular activities which require your participation in group activities and ensure your social development. مثال کے طور پر مارننگ اسمبلی سوشل ایکٹیویٹی ہے کیونکہ یہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس سے آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مورل ایکٹیویٹی کے علاوہ اس میں NSS یعنی نیشنل سروس اسکیم، ریڈ کراس اور فرسٹ ایڈ وغیرہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں. ان سوشل ایکٹیویٹیز میں ہمیں مارننگ اسمبلی اور NSS آگے جا کر ڈیٹیل میں پڑھنے ہیں. Point number 4. Now let us discuss the fourth and last point, that is aesthetic and cultural activities. Aesthetic and cultural activities میں وہ کو-کریکولر ایکٹیویٹیز آئیں گی جس سے آپ کا ایستھیٹک سینس اینڈ کلچرل آسپیکٹ ڈیولپ ہو جائے گا. ایستھیٹک سینس means your aesthetic sense of beauty یعنی آپ کا خوبصورتی کی داد دینے کی صلاحیت اور کلچرل آسپیکٹ ڈیولپمنٹ ہونے سے مراد ہے کہ آپ ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے کلچر سے واقف ہو جائیں اور اپنے کلچر کو دل سے اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ایستھیٹک اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز میں ڈرائنگ، پینٹنگ، ڈرامہ، ایجوکیشنل ٹور، فوک ایکٹیویٹیز ایٹسٹرا وغیرہ آتے ہیں. جب آپ کسی کی پینٹنگ یا اچھی ڈرائنگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنی اچھی اور کتنی پیاری پینٹنگ ہے.
تو وہی آپ کا ایسٹھیٹک سینس ہے۔ اگر یہ پینٹنگ یا ڈرائنگ آپ کے کلچر کا پارٹ ہے تو یہ آپ کے کلچر کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ڈرامہ، ایجوکیشنل ٹورز اور فوک ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آپ میں ایسٹھیٹک سینس پیدا ہوتا ہے اور کلچرل آسپیکٹس ڈیولپ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ فوک ایکٹیویٹیز میں فوک سانگس، فوک میوزکس اور فوک ڈانسز آتے ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز میں ہمیں ڈرامہ، ایجوکیشنل ٹورز اور فوک ایکٹیویٹیز آگے جا کر ڈیٹیل میں پڑھنے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ٹائپس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔